اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الاول بلا اول کان قبلہ والآخر بلا آخر یکون بعدہ الذي قصرت عن رؤيته ابصار الناظرين وعجزت عن نعته اوهام الواصفين ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین سیدنا و نبینا و مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین ذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی علی محمد واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال الامام المعصوم تفقہوا فی الحلال والحرام الا وانتم اعراب۔ جو مسائل ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے تھے ان میں سے کفن کے مسائل ہم پڑھ چکے تھے، یعنی محتضر کے احکام، محتضر کے بعد پھر اس کے کفن کے احکام، غسل کے احکام، غسل کے بعد پھر کفن کے احکام۔ آج ہم پڑھیں گے حنوط کے احکام۔ قبل اس کے کہ میں باقاعدہ مسائل کو آپ کی خدمت میں پیش کروں، کچھ روایت ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے لیے بھی اور میرے لیے بھی مفید ثابت ہوں گی۔ پانچویں امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ کام وہ ہیں کہ جس میں عموماً جو ہمارے معاشرے کا طبقہ ہے وہ دور بھاگتا ہے، یعنی آپ سے کہا جائے کہ کسی مومنہ کو غسل دینا ہے، مثال کے طور پر کسی مومنہ کو کفن پہنانا ہے علیہ السلام، یا کسی مومنہ کو مثال کے طور پر حنوط لگانا ہے، تو جو ہمارے معاشرے کا طبقہ اس طریقے سے ہے کہ وہ ان کاموں سے دور بھاگتا ہے، اور ایک ڈر اور ایک خوف بیٹھا ہوا ہے کہ گویا اگر ہم غسل کرائیں گے تو کیا ہو جائے گا، یا مثال کے طور پر کفن کسی کا سیئیں گے یا پہنائیں گے تو کیا ہو جائے گا۔ سینا تو خیر نہیں ہے، کفن پہنانا، کسی کو پہنائیں گے تو ایسا نہ ہو کہ ہمارے ساتھ کچھ غلط ہو جائے۔ جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ان تمام کاموں پر بہت زیادہ اجر و ثواب ہے، غسل دینے پر، کفن دینے پر، اسی طریقے سے میت کے لیے قبر بنانے پر، میت کو قبر اتارنے پر، میت کے جنازے کے ساتھ چلنے پر، ان تمام کاموں میں شریعت نے بہت زیادہ اجر و ثواب رکھا ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ من غسل میتا فأدى فیہ الامانہ غفر اللہ لہ، جو شخص بھی کسی میت کو غسل دے اور اس میں امانت کو ادا کرے تو خداوند کریم ایسے شخص کو بخش دیتا ہے، اس کے گناہ کو بخش دیتا ہے۔ راوی کہتا ہے قلت وکیف یؤدی فیہ الامانہ، راوی کہتا ہے کہ میں نے سوال کیا کہ جو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس میں امانت کو ادا کرے، تو اس میں امانت کو کیسے ادا کرے؟ امام نے فرمایا کہ قال لا یحدث بما یرا، جو کچھ اس نے میت کے جسم سے دیکھا ہے اس کے بارے میں کسی سے گفتگو نہ کرے۔ خدا نخواستہ یہ لباس ہے جو ہمارے عیوب کو ڈھانپے ہوئے، کوئی بھی عیب اس نے دیکھا ہے، کوئی بھی چیز اس نے دیکھی ہے، اس کے بارے میں کسی سے گفتگو نہ کرے۔ یعنی جب مرے ہوئے بندے کے عیب کو چھپانے کا ثواب یہ ہے کہ اللہ تمام کے تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے، تو آپ سوچئے کہ جو زندہ شخص ہے اس کے عیوب کو چھپانے کا ثواب کتنا ہوگا۔ اور مومن کی صفت یہ ہے کہ وہ عیوب کو چھپاتا ہے، نہ یہ کہ عیوب کا پرچار کرے، بلکہ اگر کوئی عیب نظر آ جائے، کیونکہ در حقیقت دیکھا جائے تو ہم سب کے سب غیر معصوم ہیں، ہم میں سے کوئی بھی معصوم نہیں ہے۔ جب کوئی بھی معصوم نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر ایک میں کوئی نہ کوئی عیب پایا جاتا ہے، مجھ میں یہ عیب ہے، فلاں میں یہ عیب ہے، تیسرے بندے میں فلاں عیب ہے،
بہرحال کوئی نہ کوئی عیب پایا جاتا ہے، تو بجائے اس کے کہ ہم اس کے عیب کو اچھالیں اور اس کے عیب کو لوگوں میں بیان کریں، اگر ہم کسی کے عیب کی پردہ پوشی کریں گے تو خدا ہمارے عیوب کی پردہ پوشی کرے گا، بالخصوص اس وقت کہ جہاں پر محشر کا میدان ہوگا اور نامہ اعمال کو تولا جا رہا ہوگا اور نامہ اعمال کھول کے سامنے رکھا جائے گا۔ آپ سوچئے کہ وہاں پر جہاں پر اولین اور آخرین میں سے ہر ایک جمع ہے، وہاں پر اگر میرے نامہ اعمال کی ویڈیو چلا دی جائے، مثال کے طور پر میری زندگی کی پوری ویڈیو چلا دی جائے، آج اگر ایک ویڈیو وائرل ہو جاتی ہے تو انسان منہ دکھانے کے لائق نہیں رہتا ہے کسی معاشرے میں، چہ جائے کہ پوری کی پوری میری زندگی کی ویڈیو چلا دی جائے وہاں پر کہ یہ مولانا صاحب ماشاءاللہ سے درس دے رہے ہیں، ابا کبا پہنے ہوئے ہیں، ان کی حرکتیں یہ ہیں، تو اس وقت کیا ہوگا؟ اس وقت تو بندہ یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ شرم سے پانی پانی ہو گیا۔ فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی میت کو غسل دے اور اس میں امانت کو ادا کرے تو خداوند کریم اس کو بخش دیتا ہے۔ راوی نے پوچھا کہ امانت کو ادا کرنا کیا ہے؟ فرمایا کہ جو کوئی اس نے میت سے دیکھا ہے وہ کسی سے بیان نہ کرے۔ اسی طریقے سے کفن کے بارے میں پانچویں امام ارشاد فرماتے ہیں کہ من کفن مؤمنا کان کمن ضمن کسوتہ الی یوم القیامہ، جو شخص کسی ایک مومن کو کفن پہنائے یا کفن دے، گویا ایسے ہے کہ اگر اس شخص کی جو مر گیا ہے ابھی، اگر اس کی زندگی قیامت تک کی ہو تو گویا اس شخص نے قیامت تک یہ جتنے کپڑے پہنے گا تمام کپڑوں کا ذمہ اپنے اوپر لے لیا ہے۔ یعنی ایک مومن کو کپڑے پہنانے کا کتنا ثواب ہے؟ بہت زیادہ ثواب ہے۔ اگر کوئی کسی برہنہ کو کپڑا پہنائے اس کا بہت زیادہ ثواب روایت میں بیان ہوا ہے۔ ایک دفعہ کپڑا پہنانے کا ثواب اتنا زیادہ ہے، اگر میری زندگی قیامت تک ہو اور قیامت تک کوئی مجھے کپڑے پہناتے رہے مسلسل تو اتنا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیا جائے گا۔ جو شخص کسی مومن کو کفن دے یا کفن پہنائے۔ پانچویں امام سے روایت ہے کہ فرماتے کہ من حفر لمیت قبرا کان کمن بوہ بیتا موافقا الی یوم القیامہ، جو شخص کسی میت کے لیے قبر کھودے، جو شخص کسی میت کے لیے قبر کھودے گویا ایسے ہے کہ اس نے میت کے لیے گھر بنایا ہو۔ کب تک گھر بنایا ہو؟ الی یوم القیامہ، یعنی اگر اس کی زندگی قیامت تک کی زندگی ہو تو قیامت تک کے رہنے کے لیے اس کو جتنے گھر کی ضرورت ہے ایسا گھر اس نے بنایا ہو۔ یہ ثواب سارا کا سارا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔ اب آ جائیے مسائل کی طرف۔ کفن کے مسائل ہم پڑھ چکے تھے۔ کفن کے بعد جو اگلا مرحلہ ہوتا ہے وہ میت کو حنوط کرنے کا مرحلہ ہوتا ہے۔ حنوط، ہے حلوے والی ہے، نون واو اور توئیں، حنوط۔ غسل دینے کے بعد واجب ہے کہ میت کو حنوط کیا جائے، یعنی اس کی پیشانی، دونوں ہتھیلیوں، دونوں گھٹنوں، دونوں پاؤں کے انگوٹھوں پر کافور اس طرح لگائیں کہ کچھ کافور اس پر باقی رہ جائے، یعنی وہ 7 اعضائے سجدہ کہ جن کو زمین پر لگانا واجب ہے سجدے میں، پیشانی، دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں، دونوں پیر کے انگوٹھے اور دونوں پیر کے گھٹنے، یہ 7 اعضاء، ان 7 اعضاء پر کافور ملا جائے۔ اس طریقے سے ملا جائے کہ کچھ کافور ان اعضاء پر باقی رہ جائے، اس کو کہتے ہیں کہ حنوط دینا یا حنوط کرنا۔ اس طرح سے ملا جائے کہ کچھ کافور کی کچھ مقدار لگی رہ جائے، پیشانی پہ اس طریقے سے ملے کہ کچھ کافور نظر آئے۔ جیسے آپ مٹی ملتے ہیں مثال کے طور پر تو مٹی کے کچھ ذرات رہ جاتے ہیں، اسی طریقے سے کافور پیشانی پر، دونوں ہتھیلیوں پر اور دونوں گھٹنوں پر اور دونوں ٹانگوں کے انگوٹھوں پر اس طریقے سے کافور ملا جائے کہ کچھ کافور کی کچھ مقدار ان اعضاء پر لگی رہ جائے۔ کچھ تو بہت زیادہ مٹی چھوڑ دیتے ہیں۔ نہیں، بہت زیادہ نہیں، کچھ مقدار کافی ہے۔ اور مستحب یہ ہے کہ میت کی ناک پر بھی کافور ملا جائے، ناک کے اوپر والا جو حصہ ہے جو کہ مستحب ہے کہ یہ بھی سجدے میں ایسی جگہ پر رکھا جائے کہ جو اس پر سجدہ کرنا صحیح ہے، استحباب ہے اس کا بھی، تو ناک کے اوپر والے حصے پر بھی کافور ملا جائے۔ اور ضروری ہے کہ کافور پسا ہوا ہو، مباح ہو یعنی غصبی نہ ہو،
یا تو خود اس کا مالک ہو یا جو ہے وہ مالک کی اجازت ہو، اور تازہ کافور ہو۔ اگر کافور جو ہے وہ اتنا رکھا ہوا ہے کہ اس میں سے خوشبو ختم ہو گئی ہے کافور میں سے، تو وہ کافور لگانا کافی نہیں ہے، ایسا کافور لگانا ہے کہ جو خوشبو والا ہو۔ اگر پرانا ہونے کی وجہ سے اس کی خوشبو زائل ہو گئی ہو تو وہ کافی نہیں ہے۔ اسی طرح ضروری ہے کہ پاک ہو، حتیٰ کہ احتیاط واجب کی بنا پر اگر میت کے بدن کو نجس کرنے کا باعث بھی ہو، حتیٰ کہ احتیاط واجب کی بنا پر اگر میت کے بدن کو نجس کرنے کا باعث نہ بھی ہو، یعنی اگر ایسا کافور ہے جو نجس تو ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ نجاست کب دوسرے تک سرایت کرتی ہے؟ جب دونوں میں سے کوئی ایک چیز گیلی ہو۔ لیکن نجس کافور ہے، سوکھا ہے، آپ نے لگا دیا مثال کے طور پر، اگرچہ کہ میت کا بدن نجس نہیں ہوا ہے، لیکن پھر بھی احتیاط واجب کی بنا پر کافور کیا ہونا چاہیے؟ پاک ہونا چاہیے۔ احتیاط مستحب یہ ہے کہ کافور پہلے میت کی پیشانی پر ملا جائے، لیکن دوسرے مقامات پر ملنے میں ترتیب ضروری نہیں ہے۔ یعنی یہ جو 7 اعضاء آپ کو بیان کیے ہیں، ان میں سے کسی کی بھی ترتیب ضروری نہیں ہے۔ آپ مثال کے طور پر شروع کریں انگوٹھے سے، پھر اس کے بعد مثال کے طور پر گھٹنے پہ لگا دیں، پھر اس کے بعد ایک ہتھیلی پہ لگا دیں، پھر پیشانی پہ لگا دیں، پھر دوسری ہتھیلی پہ لگائیں، پھر دوسرے گھٹنے پہ لگائیں، پھر انگوٹھے پہ لگائیں۔ جس ترتیب سے آپ لگانا چاہیں لگا سکتے ہیں، لیکن احتیاط مستحب یہ ہے کہ شروع کہاں سے کیا جائے؟ پیشانی سے۔ پہلے کافور پیشانی پر ملا جائے اور پھر اس کے بعد دیگر اعضاء پر کافور لگایا جائے۔ لیکن یہ بھی احتیاط مستحب ہے۔ احتیاط مستحب میں کیا کرنا ہوتا ہے؟ عمل کرنا چاہیے تو کر لیں، نہ کرنا ہاں، احتیاط مستحب میں آپ کی مرضی ہے، آپ چاہے تو عمل کریں، چاہے تو عمل نہ کریں۔ بہتر یہ ہے کہ میت کو کفن پہنانے سے پہلے حنوط کیا جائے، اگرچہ کفن پہنانے کے دوران یا اس کے بعد بھی حنوط کریں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ کفن پہنانے سے پہلے آپ نے حنوط کرنا ہے، وہ بہتر ہے۔ یہ بہتر ہے۔ لیکن اگر کفن پہناتے ہی آپ اس کو حنوط کر رہے ہیں تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، یا آپ نے کفن پہنا دیا ہے، تینوں کفن پہنا دیے اور پھر اس کے بعد آپ حنوط لگائیں گے تب بھی کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے، واجب ادا ہو جائے گا۔ اگر کوئی ایسا شخص مر جائے جس نے حج یا عمرے کے لیے احرام باندھ رکھا ہو تو اسے حنوط کرنا جائز نہیں ہے، مگر ان 2 صورتوں میں جن کا ذکر مسئلہ نمبر 542 میں گزر چکا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جو شخص حج اور عمرہ انجام دیتا ہے، جب وہ احرام پہنتا ہے تو اس کے اوپر خوشبو لگانا حرام ہو جاتی ہے، صحیح ہے؟ تو ایسا حاجی یا ایسا عمرہ انجام دینے والا کہ جس کے اوپر احرام کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے، جیسے کہ حج میں اگر کوئی شخص جو وہ منا والے دن قربانی کر لیتا ہے، حلق کر لیتا ہے تو اس کا احرام اتر جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کی خوشبو کیا ہے؟ حرام رہتی ہے۔ تو جب تک حاجی پر یا عمرہ انجام دینے والے پر خوشبو لگانا حرام ہے، اس کی میت کو بھی آپ کافور نہیں لگائیں گے، حرام ہے۔ ہاں نہیں لگائیں گے، اس کے کافور جائز نہیں ہے، حرام نہیں لکھی۔ اس کو حنوط کرنا جائز نہیں ہے۔ اعتکاف میں بیٹھے ہوئے شخص اور ایسی عورت جس کا شوہر مر گیا ہو اور ابھی اس کی عدت باقی ہو، اگرچہ خوشبو لگانا ان کے لیے حرام ہے۔ ان دونوں اشخاص کے لیے خوشبو لگانا کیا ہے؟ حرام ہے۔ جو شخص اعتکاف میں بیٹھا ہوا ہے اس کے لیے بھی خوشبو استعمال کرنا حرام ہے، اور جو شخص وفات کی عدت میں ہے، جو عورت وفات کی عدت میں ہے کہ جس کو حداد کرنا ضروری ہوتا ہے۔ حداد کسے بولتے ہیں؟ حداد کہتے ہیں کہ زینت کو ترک کرنا، زینت کو ترک کرنا۔ جس عورت کا شوہر مر جائے عدت کے دوران اس پر حداد واجب ہے، یعنی زینت کو ترک کرے، مثلا چوڑیاں وغیرہ اتار دے، زیور وغیرہ مثال کے طور پر ایک اتار دے، خضاب نہ کرے، مہندی نہ لگائے، ہر وہ چیز جو زینت شمار ہوتی ہے اس کو ترک کرے۔ تو ایسی عورت کے جس کا شوہر مر چکا ہے، صحیح ہے، اور عدت کے دوران وہی مر گئی بیچاری صدمے سے، تو جب وہ بھی مر گئی ہے تو کیونکہ اگرچہ کہ اس کے لیے خوشبو لگانا حرام تھا، لیکن آپ اس کو حنوط دیں گے، اس کو حنوط کیا جائے گا۔ اسی طریقے سے وہ شخص جو اعتکاف میں بیٹھا ہوا ہے، اگرچہ کہ اس کے لیے بھی خوشبو لگانا حرام ہے، لیکن اگر خدا نخواستہ وہ اعتکاف کے دوران ہی مر جائے، اس کی موت واقع ہو جائے، تو بھی اس کو کیا دیا جائے گا؟ حنوط کیا جائے گا۔ ان دونوں کو حنوط کیا جائے، صرف حج عمرے والوں کو نہیں۔
حج عمرے والے کو نہیں. حج عمرے میں بھی اگر وہ اس مرحلے پر ہو کہ ابھی اس کے لیے خوشبو کا استعمال حرام ہو، لیکن اگر وہ اس مرحلے میں نہیں ہے کہ خوشبو کا استعمال اس کے لیے حرام ہو، تو پھر اس کو بھی حنوط کیا جائے گا. واضح ہے انشاءاللہ؟ ہو. اعتکاف میں بیٹھے ہوئے شخص اور ایسی عورت جس کا شوہر مر گیا ہو اور ابھی اس کی عدت باقی ہو، اگرچہ کہ خوشبو لگانا ان کے لیے حرام ہے، یعنی ان دونوں کے لیے خوشبو کا استعمال حرام ہے، لیکن اگر ان میں سے کوئی مر جائے تو اسے حنوط کرنا واجب ہے. احتیاط مستحب یہ ہے کہ میت کو مشک، عنبر، عود اور دوسری خوشبوئیں نہ لگائے. مثلا جو بھی آج کل خوشبوئیں چل رہی ہیں مارکیٹ میں، نام تو ہمیں نہیں پتہ ہے بھارت، مثلا کوئی شخص جو ہے وہ برانڈڈ قسم کا کوئی پرفیوم لے کر آ جائے کہ یہ والی خوشبو لگائی جائے گی، کوئی خوشبو دوسری نہیں لگائی جائے گی، حنوط ہی دیا جائے گا، یعنی کافور ہی لگایا جائے گا. اور انہیں کافور کے ساتھ بھی نہ ملایا جائے کہ کوئی کہ چلیں کافور تو لگا ہی رہے ہیں، کافور میں ہم یہ والی خوشبو بھی ملا دیتے ہیں. ہاں وہ تو ملانی ہے، وہ مستحب ہے. جی کربلا کی مٹی، عطر نہیں مٹی. اگلا مسئلہ وہی ہے. مستحب ہے کہ سید الشہداء امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد کی قبر مبارک کی مٹی کی کچھ مقدار کافور میں ملا لی جائے، لیکن اس کافور کو ایسے مقامات پر نہیں لگانا چاہیے جہاں لگانے سے خاک شفا کی بے حرمتی ہوتی ہو. یہ کتنے مقامات پہ آپ کو کافور لگانا ہے؟ 7 مقامات میں. آپ نے مثال کے طور پر پیشانی پہ لگایا، ہاتھوں پہ لگایا اور ناک پہ لگایا، گھٹنے پہ اور پیر پہ نہ لگائیں کہ جہاں پر بے حرمتی شمار ہو. نہ لگانے سے مراد یعنی کافور آپ نے لگانا ہے لیکن مٹی شامل نہیں کرنی ہے، مٹی سے اسی جگہ پہ شامل کرنی ہے جہاں پہ اس کی بے حرمتی نہ ہوتی ہو. اور یہ بھی ضروری ہے کہ خاک شفا اتنی زیادہ نہ ہو کہ جب وہ کافور کے ساتھ مل جائے تو اسے کافور نہ کہا جائے، یعنی اتنی زیادہ آپ کو نہیں لگانی ہے کہ یہ نہ کہا جائے کہ کافور لگائے، بلکہ کہا جائے کہ یہ تو اس نے کربلا کی مٹی لگائی ہے. اگر کافور نہ مل سکے یا فقط غسل کے لیے کافی ہو تو حنوط کرنا ضروری نہیں، اور اگر غسل کی ضرورت سے زیادہ ہو لیکن تمام 7 اعضاء کے لیے کافی نہ ہو تو احتیاط مستحب کی بنا پر چاہیے کہ پہلے پیشانی پر اور اگر بچ جائے تو دوسرے مقامات پر ملا جائے. کافور اگر نہیں ہو تو پھر حنوط کرنا واجب نہیں رہتا، یا اگر ہو تو فقط اتنا ہو کہ غسل کے لیے کافی ہو، جو غسل میں پانی میں ملاتے ہیں کافور، اتنا کافور ہو تب بھی جو ہے وہ حنوط کرنا واجب نہیں ہے. یا اتنا کافور ہے کہ پانی میں مل جائے گا غسل کے لیے اور کچھ اعضاء پہ لگ جائے گا، مثلا 3 اعضاء پہ لگ جائے گا، 2 اعضاء پہ لگ جائے گا، تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ پہلے پیشانی پہ لگانا ہے، پھر اگر بچ جائے تو پھر دوسرے مقامات پر ملنا ہے. واضح؟ جی. ویسے آسان مسئلے سارے. یہ لگانا واجب ہے یا نہیں؟ واجب ہے، لیکن ابھی اگر آپ نے کہا کہ نہیں ہو تو پھر واجب نہیں. ہاں اگر نہیں ملے، کافور ملے ہی نہیں، بالکل ناپید ہو جائے سمجھیں. اچھا، پتہ نہیں ڈھونڈنا ضروری ہے. ہاں کافور اگر موجود نہ ہو، نہ ملے تو پھر یہ مسئلہ ہے. اب اس کے بعد اگلا مسئلہ ہے کہ جس کے اوپر شاید مکتب تشیع پر ایک تہمت بھی لگائی جاتی ہے کہ ہم جو ہے وہ اپنی میت کے ساتھ 2 ٹہنیاں کیوں رکھتے ہیں. 2 درخت کی ٹہنیاں جن کو جریدتین کہا جاتا ہے. جریدتین 2 درخت کی ٹہنیاں اتنی لمبائی میں جی، ایک دائیں جانب اور ایک بائیں جانب. نہیں، خوشبو کے لیے نہیں رکھتے. ہاں، ایک تھوڑا اوپر کی جانب اور ایک یہاں پر تھوڑا سا نیچے کی جانب. ہاں ویسے تو اگر کیسے بھی رکھ دیں تو مسئلہ نہیں ہے، لیکن مستحب ہے کہ اس کیفیت میں رکھی جائے. 2 ٹہنیوں کو بہرحال رکھنا ضروری ہے، مستحب ہے کہ 2 تر و تازہ ٹہنیاں میت کے ساتھ قبر میں رکھی جائیں. ٹہنیاں جو ہیں وہ اس میں بھی مستحب ہے کہ بیری کے درخت کی یا انگور کے درخت کی، یا انار کے درخت کی یا کھجور کے درخت کی، ایسی کچھ ہے جو میرے یاد پڑ رہا ہے. لیکن بہرحال اگر یہ نہ بھی ملیں تو کسی بھی درخت کی 2 ٹہنیاں
لیکن شرط یہ ہے کہ تر و تازہ ہونی چاہیے، پاک بھی ہوں تو پاک نہیں بھی ہو تو مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ کہ تر و تازہ ہونی چاہیے۔ تر و تازہ ٹہنیاں میت کے ساتھ رکھنی ہیں۔ اس میں اصل کیا ہے؟ اصل اس میں ایک روایت ہے، وہ روایت یہ ہے کہ ان اللہ تعالی لما احبط آدم علیہ السلام من الجنہ الی الارض استوحش، جب خداوند کریم نے حضرت آدم کو نکالا جنت سے اور زمین کی طرف بھیجا تو حضرت آدم کو وحشت ہونے لگی۔ وحشت کیوں ہونے لگی؟ پوری روئے زمین پر اکیلے انسان تھے۔ آج اگر کوئی بندہ ایک اکیلے کمرے میں ہو تو اسے وحشت ہونے لگتی ہے۔ وہ پوری روئے زمین پر اکیلے انسان تھے، ایک ان کی زوجہ تھیں حوا، وہ کسی اور جگہ تھیں، اور حضرت آدم کسی اور جگہ۔ تو بہرحال ان کو وحشت ہونے لگی۔ فسأل اللہ تعالی ان یؤنسہ بشیء من اشجار الجنہ، تو بس حضرت آدم نے خداوند کریم سے دعا کی کہ پروردگار جنت کے درختوں میں سے کوئی چیز بھیج دے میری طرف، یعنی اس دنیا میں، تاکہ میں مانوس ہو سکوں، کیونکہ پہلے جنت میں رہ کر آئے تھے، تو جنت کے درختوں میں سے کوئی چیز بھیج دے۔ فانزل اللہ تعالی الیہ النخلہ، تو خداوند کریم نے ان کے جانب کھجور کے درخت کی یا کھجور کا درخت بھیجا۔ فکان یأنس بہا فی حیاتہ، پس جب تک وہ زندہ تھے وہ اس کھجور کے درخت سے مانوس ہوتے تھے۔ فلما حضرتہ الوفات قال لولدہ، جب موت کا وقت آیا تو حضرت آدم نے اپنے بیٹے سے کہا انی آنس بہا فی حیاتی، جب تک میں زندہ تھا میں اس درخت سے انسیت لیتا تھا، بس جب میں دفن کر دیا جاؤں، مجھے دفنا دیا جائے، وارجو الانس بہا بعد وفاتی، میں چاہتا ہوں کہ میری وفات کے بعد بھی میں اس سے انس حاصل کروں، کیونکہ اصل جو وحشت ہے وہ تو کہاں پر ہے؟ قبر میں ہے، اور دنیا کی وحشت تو ایک اپنی جگہ ہے، کوئی مقایسہ نہیں ہے۔ اصل جو وحشت ہے بالخصوص پہلی رات وحشت زدہ۔ تو حضرت آدم نے کہا کہ یہ دنیا میں اس درخت سے جو ہے وہ انس لیتا تھا، انس پاتا تھا اس درخت سے، میں چاہتا ہوں کہ مرنے کے بعد بھی یہ میرے لیے باعث انس و الفت کا سبب بنے۔ فَإِذَا مِتُّ فَخُذُوا مِنْهَا جَرِيدًا، جب میں مر جاؤں تو اس درخت سے ایک جرید یعنی ایک ٹہنی کو لے لینا، وَشُقُّهُ بِنِصْفَيْنِ، اور اس کو دو ٹکڑے کرنا، وَضَعُوهُمَا فِي أَكْفَانِ، اور ان دونوں کو میرے کفن میں رکھ دینا۔ فَفَعَلَ وَلَدَهُ ذَلِكَ وَفَعَلَتْهُ الْأَنْبِيَاءُ بَعْدَهُ، پس حضرت آدم کے بیٹے نے یہی کام کیا، اور ان کے بعد جتنے انبیاء ہیں یعنی یہ سنت بن گئی، انہوں نے بھی یہی کیا، جو ان میں سے مرتا تھا یا جو ان کا مرنے والا مرتا تھا اس کے کفن میں دو ٹہنیاں رکھ دیتے تھے۔ ثم درس ذلك فی الجاہلیہ، پھر جب زمانہ جاہلیت آیا تو اس میں یہ سنت کیا ہو گئی؟ ختم ہو گئی۔ زمانہ جاہلیت یعنی رسول خدا سے پہلے زمانہ آیا، اس میں یہ سنت ختم ہو گئی۔ فاحیاہ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ، بس اللہ کے رسول نے اس سنت کو دوبارہ زندہ کیا۔ وصار سنتاً متبعتاً، اس کے بعد یہ ایک سنت ہو گئی جو پے در پے چلی آ رہی ہے۔ وقد روى العامہ فی صحاحہم ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مر بقبرین، یہاں تک کہ خود اہل سنت کے ہاں یہ صحیح روایت موجود ہے کہ اللہ کے رسول ایک قبر سے گزرے، بلکہ دو قبروں سے گزرے، فقال انہما لیعذبان، اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ جو دو قبر والے ہیں ان دونوں کو عذاب دیا جا رہا ہے، یہ دونوں عذاب میں مبتلا ہیں۔ وما يعذبان بکبیر اما احدهما فکان لا يتنزہ من البول واما الاخر فکان یمشی بالنمیمہ، فرمایا کہ انہوں نے کوئی بہت بڑا گناہ نہیں کیا تھا، تو پھر عذاب کس بات کا ہے؟ کہا کہ ایک کا عذاب اس وجہ سے ہے کہ یہ کیا کرتا تھا؟ پیشاب کی طہارت صحیح سے نہیں لیتا تھا، اور روایت میں بھی یہ فشار قبر کا ایک سبب کیا ہے؟ جو شخص پیشاب سے صحیح طریقے سے اپنے آپ کو پاک نہ کرے اس کو فشار قبر ہوگا۔ تو اس میں سے جو ایک شخص تھا وہ پیشاب سے صحیح طریقے سے طہارت نہیں لیتا تھا، اور جو دوسرا شخص تھا کانا یمشی بالنمیمہ، اس کا کام کیا تھا؟ چغل خوری، اس کی چغلی ادھر لگائی، اس کی چغلی ادھر لگائی، ان دونوں کا کام یہ تھا، تو اس وجہ سے ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ وَأَخَذَ جَرِيدَةً رُطْبَةً، پھر اللہ کے رسول نے ایک تر و تازہ ٹہنی کو اٹھایا، فشقها بنصفین، اس کو دو ٹکڑے کیا، وغزر فی کل قبر واحد، اور ہر ایک کو یعنی دو ٹہنی میں سے ایک کو ایک قبر پہ لگا دیا، دوسرے کو دوسرے کی قبر پہ لگا دیا،
وقال، اور پھر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لعلہ یخفف عنہما مکتسبا، یہ جو میں نے ٹہنی لگائی ہے کس وجہ سے لگائی ہے کہ جو عذاب ان کو مل رہا ہے ٹہنی کی وجہ سے ان کا عذاب کم ہو جائے گا، اس ٹہنی کی وجہ سے۔ اور یہاں تک کہ روایت موجود ہے کہ چھٹے امام فرماتے ہیں کہ یہ جو ٹہنیاں دو رکھی جاتی ہیں، یہ جو دو ٹہنیاں ہیں، الجریدۃ تنفع المؤمن والکافر، یہ مومن کو بھی فائدہ دیتی ہیں اور کافر کو بھی، یعنی حتیٰ اگر کافر کے کفن میں بھی دو ٹہنیاں رکھ دی جائیں تو اس کو بھی فائدہ دیں گی۔ کافر کو فائدہ کیا دیں گی؟ یہی فائدہ ہوگا، اس کا عذاب کم ہوگا، ختم نہیں ہوگا، عذاب کم ہوگا۔ جیسے کہا جاتا ہے کہ سوال کیا جاتا ہے کہ اگر کافر کے لیے انسان مغفرت کی دعا کرے یا کافر والدین کے لیے انسان مغفرت کی دعا کرے تو دعا کر سکتا ہے، لیکن اس کی دعا سے کیا ہوگا؟ مغفرت تو نہیں ہوگی کیونکہ کافر مرا ہے، بلکہ ان کے عذاب میں کیا ہوگا؟ کمی ہو جائے گی، اور مومن کا جو ہے وہ اس کو عذاب نہیں ملے گا۔ جی قبر کے اوپر بھی جو پودے لگائے جاتے ہیں، ہاں، یہ ٹہنیاں اگر قبر کے کفن میں رکھنا بھول جائیں یا کسی بھی وجہ سے نہ رکھی جائیں تو پھر مستحب ہے کہ قبر کے اوپر رکھ دی جائیں دو تر و تازہ ٹہنیاں۔ میں کہہ رہی ہوں کہ قبر کے اوپر جو گھاس اور پودے اگائے جاتے ہیں اس کا تو استحباب خیر ثابت نہیں ہے، ہاں اس کا استحباب ثابت نہیں ہے۔ سوال کیا کسی نے چھٹے امام سے کہ یہ جو ہے وہ کس لیے رکھی جاتی ہیں دو ٹہنیاں؟ امام نے فرمایا کہ انہ یتجافی عنہ العذاب ما دامت رطبتاً، جب تک یہ ٹہنیاں تر و تازہ رہتی ہیں میت پر عذاب نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ ایک انتہائی اہم مستحب ہے جس کو انجام دینا چاہیے، عموماً انجام دیا بھی جاتا ہے، مومنین اس کو انجام دیتے ہیں۔ یہاں پر حنوت کے احکام ختم ہو گئے۔